بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب حر کون تھے اور واقعہ کربلا میں ان کا کیا کردار تھا۔ ناظرین، جناب حر کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ آپ کا نام حر بن یزید تھا۔ جناب حر کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 سپاہیوں کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی خصم پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے حکم سے وہاں خیمے نصب کیے گئے۔ جناب حر جب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا ان کے پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام پانی پر قبضہ کر چکے ہیں۔ چونکہ جناب حر کافی لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس پانی کا جو ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ جناب حر کے لشکر کے دشمن رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو روکوں، لہٰذا آپ ایسا رستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور خود کو اور اپنے ساتھیوں کو شہید ہونے سے بچا لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں مجھے موت سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جناب حر اور ان کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب بھی موقع ملتا تو جناب حر امام حسین علیہ السلام سے کہتے کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا مدینہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اسی دوران جناب حر کو ابن زیاد کا خط موصول ہوتا ہے کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں پانی نہ ہو اور نہ ہی کوئی محفوظ مقام ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 کا لشکر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو اور ان پر پانی بند کر دو۔ 7 محرم سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا۔ دن گزرتے گئے، عاشوراء کی رات آن پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے نواسہ رسول کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا۔ جناب حر سوچ رہے تھے کہ میری وجہ سے ہی امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار بھوکے اور پیاسے ہیں۔
जनाब हुर इस कशमकश में थे कि क्या मुझे इन चंद लोगों का साथ देना चाहिए कि जिनके इमाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं, या उस अजीम लश्कर का कि जिसका सरदार अय्याश और बेदीन है। आखिरकार अंधेरा और तारीकी ख़त्म हुई। 10 मुहर्रम की सुबह जनाब हुर अपने घोड़े पर सवार हुए और मुखालिफ सिमत की तरफ जाने लगे। जनाब हुर लश्कर लेकर इमाम हुसैन की तरफ बढ़े। आपके साथ आपका बेटा और ग़ुलाम था। वो आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। करीब पहुंचकर हथियार फेंक दिया और अपने घुटने ज़मीन पर टेक दिए और ज़ारो कतार रोते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगने लगे। जनाब हुर ने कहा, ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं ही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था। मेरे लिए क्या सज़ा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर को अपनी बाजू में समेटा और फरमाया, हुर, मैंने तुम्हें माफ़ किया और यकीन दिलाता हूँ कि मेरे नाना भी तुम्हें माफ़ करेंगे। यजीदी लश्कर में हंगामा बर्पा हो गया कि जनाब हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए हैं। तौबा करने के बाद जनाब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी कि वो मैदान में यजीदी लश्कर के ख़िलाफ़ उतरना चाहते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें जंग की इजाज़त दे दी। जनाब हुर बड़ी बहादुरी से यजीदी फ़ौज से लड़े। उनका घोड़ा ज़ख्मी हो गया, लेकिन वो दिलेरी से यजीदी फ़ौज का मुकाबला कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने 40 अफराद को वासिले जहन्नम किया। आखिरकार यजीदी लश्कर ने एक साथ मिलकर उन पर हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने जनाब हुर के जनाजे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया तो आप मैयत के सरहाने बैठ गए और उनके चेहरे से खून को साफ करते हुए फरमाने लगे, हुर, तुम उसी तरह आज़ाद हो कि जिस तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा था।